اچھا اب ہم کیا کریں اگر آپ ٹریپ ہو گئے ہیں کسی غلط کمپنی میں، اب پھنس گئے، اب یہ آپ کا بالکل امتحان آ گیا، ٹھیک، جیسے کہیں ولگر کنورسیشن ہو رہی ہے، اب آپ اٹھ نہیں سک رہے، کچھ ایسا سینیریو ہو گیا کہ دیکھیں قرآن میں تو ہے اٹھ جاؤ، جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات ہو رہی ہے اٹھ جاؤ، ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم کئی جگہوں سے اٹھ بھی جاتے ہیں، اب کوئی ایسی سینیریو ایسی سچویشن ہم نہیں اٹھ پا رہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہنسنا نہیں ہے، آپ نے خاموش رہنا، سیریس ہو جانا تھوڑا سا، ٹھیک ہے، اور تھوڑی دیر بعد ٹاپک چینج کر دینا، کوئی بات نہیں، لوگ اگلی دفعہ آپ کو نہیں نہ بلائیں گے، لوگ کہیں گے بڑی بور سی ہے یہ، لیکن یہ کہ آپ نے وہاں پہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جیسے میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کسی ٹی وی چینل پہ جاتی ہوں نا، تو اب انہوں نے کیا رکھا ہوتا ہے میرے ساتھ، اب لائیو شو ہے کوئی، اب میں وہاں پہ اپنے ٹاپک کے لیے گئی ہوں، لیکن وہاں پہ ساتھ ہی کوئی کسی کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے جن سے وہ بہت ہی شرکیہ نعت بھی پڑھوا رہے ہیں، اب میں وہاں بیٹھی ہوئی ہوں، آئی ایم پارٹ آف دیٹ گیدرنگ، اب میں اس وقت کیا کروں؟ اب وہ جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں اور سارے لوگ جھوم رہے ہیں، واہ واہ ہو رہی ہے، کوئی اچھی نشید ہو کچھ ہو تو وہ تو میں بھی انجوائے کر لوں گی، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے جو لفظ ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو میں کیا کروں گی؟ ایگزیکٹلی میں اپنی باڈی لینگویج کو کیسا رکھتی ہوں؟ بالکل سٹل، کیونکہ مجھے پتہ ہے کیمرہ بار بار مجھ پہ بھی جائے گا، اب جب کیمرہ باقی لوگوں پہ جائے گا تو کیا نظر آئے گا؟ سب ہل رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، لیکن میرے پہ جب آئے گا تو میں خاموشی سے یوں نیچے دیکھ رہی ہوں اور بس سیریس بیٹھی ہوئی، کیونکہ نقاب ہے، نقاب میں ان کو کوئی میرے ایکسپریشن تو نہیں نظر آ رہے نا، لیکن ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ شی از ناٹ پارٹی ٹو دیٹ، اور ایٹ لیسٹ میں تو اپنا ایک رول جو ہے نا وہ صحیح وہاں پہ پلے کروں، ٹھیک ہے نا؟ کسی گیدرنگ میں آپ ہیں اور ایک دم وہاں پہ کوئی لوگ فلرٹ کر رہے ہیں، بہت ہی بے حیائی کی ایک دم سے کوئی چیز شروع ہو گئی ہے، آپ نے جو ہے وہاں پہ پرسکون رہنا ہے، اور آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ مجھے اپروپریٹ نہیں لگ رہا تو میں چلتی ہوں یہاں سے، بس آپ چلے جائیں۔ وہی اگین وہی بات ہے کہ حلال حرام کی بات نہ کریں، کوئی چیز اوور ایکسپلین نہ کریں، بس آپ نکل جائیں، ٹھیک؟ کوئی آپ کو ایسا پریشر دیتا ہے کہ تم کمال ہے اتنی بورنگ ہو گئی ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ دراصل میں تو اب اسی طرح کی ہوں، اور ان چیزوں میں ہو سکتا ہے میں بورنگ لگتی ہوں، لیکن بہت سے اور کام ہیں جو کہ میں بہت مزے سے کرتی ہوں، آپ کو بیٹھیں میرے ساتھ پھر آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ ڈگنیفائڈ، مرو کرامہ ہمیں بتاتا ہے ڈگنیفائڈ قسم کا آپ کا ایگزٹ ہونا چاہیے، جتنا ڈگنیفائڈ ایگزٹ آپ کریں گے اتنا اچھا ہوگا، اور اس میں کوئی آپ نے ڈرمیٹک قسم کا کوئی جملے اور لفاظی نہیں کرنی، کوئی اپنی میں اتنی اچھی یا دین میں یہ یا فلاں آیت یا فلاں حدیث، بس آرام سے آپ نکل جائیں۔ اس کے لیے آپ کو بہت سکلفل ہونا پڑتا ہے، جیسے ایک سکل جس پہ میں کئی دفعہ ذکر کرتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، رسپانس انہیبیشن آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں پہ رک جانا ہے، اور اس میں صرف یہی نہیں آئے گا کہ غلط کام سے اپنے آپ کو روکنا ہے، غلط رسپانس دینے سے بھی روکنا ہے کہ میں اس وقت کچھ ایسی بات نہ بولوں۔ اسرٹیونیس آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ مجھے صحیح جگہ پہ نو بولنا ہے، اور مجھے گلٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر ایک مجلس سے جو کہ بہت ہی بے حیائی کی بات ہو رہی تھی، بہت ہی ولگر تھا، آپ ڈگنیفائڈ طریقے سے نکلیں، اب آپ گاڑی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہاں یہ فلاں کو برا لگا ہوگا، یہ اچھا میں صبح اس کو فون کر کے سوری بولتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نیکسٹ ٹائم بھی ملیں تو آرام سے ملیں، نیکسٹ ٹائم اگر وہ خود ذکر کریں تو آپ ڈگنیفائڈ طریقے سے کہیں کہ وہ دراصل میں اس طرح کی گیدرنگز کا میرا ٹیسٹ نہیں ہے، تو میں کچھ اور کام کر لوں گی۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا تھا کہ میں ڈاکٹرز کی ایک دو گیدرنگز میں گئی تھی، مطلب وہ ہمارے 2-3 دن کا اسٹے تھا، اور وہاں انہوں نے یوگا اور سب کچھ صبح صبح کیا ہوا تھا۔ اب مجھے تو پتہ ہے کہ یہ بدھسٹ وہ ہے عبادت کا طریقہ، اور اسکالرز نے کہا ہوا ہے کہ یہ نہیں کریں، اور 100 طرح کی ایکسرسائزز ہیں، ہمیں یوگا ہی کیوں پسند آتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نہیں کرتی، اور میں نہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہیں بیٹھی رہتی ہوں سائڈ پہ، میں اپنی واک اپنی اسٹریچنگ جو بھی ہو وہ کر لیتی ہوں۔ تو مجھے جب بھی کوئی پوچھے وہاں پہ بعد میں ہلکا سا کہ آپ کیوں نہیں کر رہی تھیں، تو میں ان کو کہتی ہوں فار ریلیجس ریزنس، بس، کیونکہ ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ اپیرنٹلی ریلیجس ہیں لیکن وہ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ آ جاتی کہ اچھا اس کو جو بھی نالج ہے جو بھی پتہ ہے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کر رہی، تو میں بس آرام سے، اور میں کسی کو کچھ اور نہیں کہتی۔ ہاں جب انہوں نے مجھے اس کی جو آرگنائزنگ کمیٹی میں جب ڈالا تو میں نے ان کو ہلکا سا صرف یہ کہا کہ ہم 2 دفعہ یہ کر چکے ہیں یوگا، تو ہم پلاٹیز کر لیتے ہیں۔ میں نے اور ایکسرسائزز کے اوپر ریسرچ کی اور میں نے ان کو آئیڈیا دیا، ایک دو نے کہا ہاں چینج ہونا چاہیے، لیکن ان کو کوئی ملا نہیں ایسا ایکسپرٹ، تو انہوں نے پھر وہی کام کیا، لیکن ان کے دماغ میں نے یہ چیز ڈالی کہ لیٹس ڈو سم تھنگ ایلس، کوئی اور چیزیں بھی ہم ٹرائی کریں، کوئی نئے آئیڈیاز بھی لے کر آئیں۔ اس طرح جو ان کے نام ہیں وہ
اسٹریچنگ رہ جاتی ہے. جی اگر یوگا کو ہم سارے ایکشنز کر لیں اور نام نہ لیں تو اصحاب سبت کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ سب لوگ یہی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں 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 ہم یہ نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کر رہے. اس کی وہ سنے وہ جو کیا بولنا ہے نماز کے پوسچر سے اتنا سکون ملتا ہے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. صرف ہم ہی مسلمان بیچارے معصوم ہیں جو کہتے ہیں کہ میں تو وہ یہ نہیں کری. میں کانوینٹ اسکول میں پڑھی ہوئی ہوں، اور کانوینٹ اسکول میں ہمیں وہ یوں ہاتھ رکھ کے جو ان کا طریقہ ہے، جو کرسچن طریقہ ہے، دعا کا، صبح دعا ہوتی تھی، ٹھیک ہے. تو پھر ہماری ایک اردو کی ٹیچر جو تھی مسلمان، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اس طرح ہاتھ نہیں رکھنا، آپ یوں کر لیا کریں، آپ پلاٹس کر لیں. دیکھیں جو بیک گراؤنڈ آ رہا ہوتا ہے نا کسی چیز کا، ہمارا دین تو اس بات پہ آتا ہے کہ مقصد اور کور اس کو سمجھیں. کور اگر ٹھیک نہیں ہے نا تو اس چیز کے آپ کے اوپر امپیکٹس ہوں گے. اینڈ آئی ہیو سین پیپل آر ایڈکٹیڈ ٹو یوگا. میں نے تو خیر اس پہ کافی پڑھا، تو اس لیے پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو پریچ بہت کرتا. اف یو سے کہ بھی آپ کے نماز کے جو پوسچرز ہیں، دیٹ از ایکچولی دی بیسٹ ایکسرسائز آف ایوری اس کا جو ہے وہ آپ کی باڈی پارٹ کا، وہ اس پہ تھوڑا سا. میری باقاعدہ کچھ قرآن کلاسز میں اسی طرح ذکر آ گیا یوگا کا، کچھ لوگوں نے کلاس میں آنا چھوڑ دیا کیونکہ ہم یوگا کلاس میں جاتے ہیں تو ہم بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات کی. فالو کرتے ہیں، ان ادر ورڈز. جی جی بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو میں ہر ایک کو کہتی ہوں اتنی اور فارمز ہیں ایکسرسائزز کی، فالو دیم، وائی ناٹ دیم. میں بھی کرتی ہوں، دیکھیں میں بھی اسٹریچنگ ایکسرسائزز کرتی ہوں، بٹ ناٹ ونس جو یوگا والے پوسچرز ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری، ایک ایکسرسائز تھوڑی ہے. یوگا پریکٹس کرنے والوں نے آپ کو بتایا کہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے وہ حدیث بھی ہے نا، ہم تو یہاں پہ الحمدللہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا جو الحمدللہ ایمان کی فکر بھی کرتے ہیں اور ایمان کو بڑھانا بھی چاہتے ہیں. تو میں نے کہا وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے وہ مباحات سے بھی بچے. جی تو یوگا ہم کسی بھی فارم کی نیت سے کریں، لیکن بہرحال مماثلت اور وہ سب ایکٹس تو وہی ہے نا. جی بالکل. بیسیکلی آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اسرٹیو ہونا پڑتا ہے آپ کو، اور آپ کو گلٹ نہیں لینا. ہم کس چیز کا گلٹ لیں؟ اگر آپ فرض کریں کسی کی مہندی پہ نہیں گئے ہیں کہ بھی وہاں پہ ہنگامہ ہوگا، اب آپ ان کو صبح فون کر کے اتنا وہ اپولوجائز کریں، ایم سو سوری میں نہیں آ سکتی. کیوں؟ آپ نے ایک صحیح فیصلہ کیا ہے تو آپ کو کیوں گلٹ ہو؟ آپ کو گلٹ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ کو تھوڑا سا ایموشنلی ڈیٹیچ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ نے اس آیت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اگر آپ ہر ایک اپروول دیکھتے رہیں گے، یہ بھی خوش ہو، یہ بھی خوش ہو، یہ بھی خوش ہو، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری اصل آئیڈینٹی ہے کیا، مجھے کس چیز کے اوپر اپنے آپ کو خاص طور پہ رکھنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ مجھے کام کون سے کرنے. جتنا آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی اتنا زیادہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے ان چیزوں کو پریکٹس کرنا اور ویل گراؤنڈڈ ہونا جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا. تو اس فارمولے کو یاد رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ فارمولہ جو یہاں دیا جا رہا ہے. آیت نمبر 73 کو دیکھیں، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اور وہ لوگ، اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، جو عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، وہ پریونٹیو اپروچ بھی جانتے ہیں، وہ کیوریٹیو اپروچ، اس سچویشن میں آنے والا جو مسئلہ ہے اس کو بھی ہینڈل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں. ذکروا، کس چیز کے ساتھ نصیحت؟ بے آیات ربہم، ساتھ اپنے رب کی آیات کے. جب قرآن کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے، ڈائریکٹلی خود پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، علماء کے مجالس میں ہیں، کوئی ویکلی کلاس ہے اس میں جاتے ہیں، کہیں پراپر کورس کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لم یخروا، نہیں وہ گر پڑتے، علیہا ان پر، صمم و عمیانا، بہرے اور اندھے بن کر. یعنی قرآن کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، آیات کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، بہت غور و فکر والا. اب یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ یعنی دو طرح کے لوگ، اوور آل قرآن میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو رب کی آیات پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان بدل جاتا، ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی. دوسری طرح کے لوگ کیسے ہیں؟ منہ موڑتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے. تو دل پر وہ آیات جو ہیں اثر کرتی ہوئی نظر آئیں. یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، ہم ان آیات سے امپیکٹ پورا جو ہے وہ لیں. اب یہاں پہ بھی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے کیوں ہمارے یہ دو رویے ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہم نے کیسے اپنے اس رویے کو ٹھیک کرنا ہے. یا تو کچھ لوگ بہت ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں اور ہر آیت کو پڑھ کے ان کے دماغ میں ایک عجیب بے ہنگم سا سوال آتا ہے،
نافرمانی والا سوال آتا ہے. کبھی کبھی ہمارے اپنے پیارے ہوتے ہیں, ہم ڈر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کیوں ان کا ایٹیچیوڈ ہے. ہم سے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی آیت ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہوتی کہ کیوں ہمیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی کمپلائنس شو کرتے ہیں کہ ایک تو ہوتے ہیں نا جائز قسم کی, ایک ہوتا ہے کہ وہ کچھ اوور بہت ہی زیادہ وہ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم ریزسٹ کر رہے ہیں یا ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو ان میں کیا فیکٹرز ہوتے ہیں. قرآن کو جو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں, اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں, وہ خالی زبانی انکار نہیں ہوتا. بیسیکلی کیا ہے, سنا ڈسمس کر دیا, سلیکٹیو قسم کا سنا, تھوڑا سا سنا اور پھر اندھے بہرے, یہاں پہ نہیں سمجھ آ رہی ہے, اب اندھے بہرے ہو گئے. ایموشنلی ریزسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, گناہ کو ریشنلائز کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی لاجک نکالتے ہیں اس کے لیے کہ یہ چیز ٹھیک ہے, یہ اتنی بری تو نہیں ہے. ڈیلے کرتے ہیں چینج کو, بس میں آہستہ آہستہ سمجھوں گی, پھر آہستہ آہستہ کروں گی. آہستہ آہستہ 50 سال گزر جاتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ ختم ہی نہیں ہوتی, وہ اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں لوگ ہاں مجھے سمجھ آ رہی ہے, لیکن وہ جو لیکن اتنے بڑے بڑے ہمارے اندر جو ہیں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. تو بات یہ کہ سچائی تک پہنچنے کے لیے نا باہر کا ریزسٹنس اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا اندر کا ریزسٹنس ہوتا ہے. اندر ہمارے اتنے بڑے بڑے بت ہیں, اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں, وہاں سے ہمیں کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا میں نے اللہ کا حکم سنا, جیسے سمعنا واطعنا, تو اس میں بھی یاد رکھیں کہ یہ کوئی بلائنڈ قسم کا, یہ روبوٹک قسم کا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتے کہ بس جو سنا ہے فوراً کرو. ہم نے سننا ہے, ہم نے ریفلیکٹ کرنا ہے, ہم نے اپنے اندر ایک تواضع لے کے آنی ہے, ہیوملٹی لے کے آنی ہے. ہم نے ہمارے اندر ایک یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, ٹو بیکم اے بیٹر پرسن. ٹھیک, لیکن لوگ کیوں زیادہ یہ اس چیز میں چلے جاتے ہیں جو یہاں پہ یہ ذکر آ رہا ہے, سم و عمیانہ, کہ اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہیں, ان کو اثر ہی نہیں ہوتا, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, ان کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آتی. تو ایگو بہت بڑی چیز ہے, میں تو اس کی وجہ سے لوگ خرابی کی طرف جاتے ہیں, میں کیوں کروں. پھر خواہشات, یہ ہمارا یوتھ کا مسئلہ ہے, وہ اتنی خواہشات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بس وہ جو دل چاہتا ہے ان کا, وہ ان خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں. پھر یہ کہ کبھی کبھی ہمارا نا سوچ کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جس کو ہم آج کل کے دور میں کہتے ہیں کوگنیٹیو ڈسٹورشنز, کہ کوئی نہ کوئی ہمارے دماغ میں خلل ہوتا ہے, وہ آیات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, ان پہ دل ہی نہیں ہمارا بیٹھ رہا ہوتا. وہ ہماری دلچسپی کی نہیں ہوتی. جیسے ہم کسی چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ہم سمجھ جاتے ہیں جلدی. ہاں جی, لیکن جس میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے وہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا. ہاں بالکل, جس میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا پھر ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی. پھر یہ کہ کبھی کبھی ہماری یہ جو ہوتی ہے نا دین سے دوری, اس میں نا ہمارے بہت سارے بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ٹراما ہوتا ہے. جیسے اگر بچپن میں آپ کو کوئی, آپ کسی دینی مجلس, دینی یا تو ماحول میں رہتے ہوں, دینی استاد کوئی ملا ہو جس نے بہت سختی سے ہارشلی آپ کو ٹریٹ کیا, بہت مار پیٹ ہو, آپ کی ایسوسیشن دین کے ساتھ بری ہونی شروع ہو جاتی ہے. یا والدین آپ کو دینی معاملات میں بہت شیم دیتے ہو, شرمندہ کرتے ہو, سلام نہیں کیا, یہ نہیں کیا. ایک ہوتا ہے پیار سے سمجھانا کہ بیٹا بڑا ہے تو کو سلام کرتے ہیں, ایسے کپڑے پہنتے ہیں, یہ بات نہیں بولتے ہیں, اس چیز کو ایسے دیکھتے ہیں. نہیں, شیم کر کے کہ تم اچھے مسلمان نہیں ہو. میری ایک جاننے والی ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ ینگ تھی تو ان کو کوئی مسئلے ہوتے تھے, تو انہوں نے اپنے جب والدین سے کہا کہ مجھے بہت زیادہ پرابلمس ہو رہی ہیں اور مجھے کہیں کاؤنسلر کے پاس جانا ہے. انہوں نے کہا کمال ہے, ہمارے گھر میں اتنا قرآن پڑھایا جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا, ہمارے گھر میں کوئی انزائٹی اور ڈپریشن نہیں آ سکتا. اور اس بچی نے, مطلب وہ خاتون کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ مشکلات میں رہی ہوں اپنی ینگ ایج میں, کہ میں کس طرح, اور اس کی ایسوسیشن دین کے ساتھ اچھی نہیں تھی, اس کو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, کیونکہ کہتی ہے کہ مجھے ہر چیز میں یہ ریفرنس دیا جاتا تھا کہ تمہاری حالت اس لیے اچھی ہے کہ تم اللہ سے دور ہو, حالانکہ وہ بہت ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ وہ کام کر رہی تھی. پھر اسی طرح بھی مجھے ریسنٹلی ایک میں ینگ خاتون کو ملی, اور وہ بڑی ہی ریپیوٹیڈ دینی فیملی سے بلانگ کرتی ہے, اور ابھی اس کا بہت ڈومیسٹک ابیوز کا مسئلہ چل رہا ہے. میں کیا کسی کو بتاؤں, لوگ مجھے اتنی عزت سے دیکھتے ہیں, احترام سے دیکھتے ہیں, لیکن اندر جو کچھ ہو رہا ہے کہ میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو دین کے معاملات میں ہولڈ کر رہی ہوں, کیونکہ آپ کا پورا امپریشن خراب ہو جاتا ہے نا, پھر آپ کا وہ کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. آپ دیکھتے ہیں کہ
عام حالات میں بھی میں دیکھتی ہوں، جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی بہو ہے وہ پردہ کرنا چاہتی ہے اور بڑا جی وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہتی ہے، حیا کے دائرے میں رہنا چاہتی ہے. اب اس کی ساتھ سارا دن جائے نماز پہ رہتی ہیں، کئی دفعہ درس کا بھی کام کر رہی ہیں، کئی دفعہ اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں دین کی، لیکن وہ اپنی بہو کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کر رہی ہوتی. گھر والوں کے ساتھ معاملات ان کے بڑے خراب ہوتے ہیں. تو وہ پھر نا بجائے اس کے کہ یہ سوچے کہ دین کو میں نے پرسنالٹی سے الگ کرنا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ دین کے بارے میں ایسی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر وہاں پہ اندھا بہرا انسان ہو جاتا ہے، نہیں وہ فالو کرتا. پھر یہ کہ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے گناہوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. وہ جیسے ہم نے حدیث بھی پڑھی ہے نا کہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے اور وہ پھر سارا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. اب ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا، وہ پھر اندھے بہرے ہوتے ہیں. ان کے سامنے جو مرضی قرآن کی آیات پڑھتے جائیں، آپ انہیں بتاتے جائیں، ان کا سفر بڑا لمبا ہوتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں نا کہ پھر ایسے اگر آپ کے فیملی ممبرز یا کوئی پیارے ہوں، ان کے لیے دعا بہت زیادہ کریں اور ان کی طرف سے صدقہ دیں تاکہ ان کا سٹیٹس تھوڑا اونچا ہو اور وہ کوئی اچھا کام کر سکیں. اس کا جو آپ بھی بات کریں گے، جیسے آپ کی میموری ہو، مطلب دین کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ ہو کیا گیا ہے، شیم دیا گیا ہے، تو کئی دفعہ دین کے حساب سے بھی ہوتا ہے، لیکن ہم ورلڈلی چیزوں میں جیسے پڑھائی کو ہی لے لیں، تب بھی ہمیں بہت شیم کبھی کبھار دیا جاتا ہے، لیکن وہ اتنا امپیکٹفل نہیں ہوتا. دین کے معاملے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو مطلب یہ دیکھیں دین کا یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. ہم کئی دفعہ بچوں کو اتنا ڈانٹ دیتے ہیں دنیا کے معاملے میں، لیکن دین کے معاملے میں جب کریں تو بچے بہت زیادہ امپیکٹ ہو جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہمیں اس پہ، لیکن جبکہ دینی دوسرے معاملے میں ہم بڑے کلیئر ہوتے ہیں کہ یہ رول اس کو نہیں بریک کرنا. جیسے اسکول کی پڑھائی کے لیے مارکس کا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے نیچے نہیں آنے چاہیے. اس میں بچے بھی اس کے اوپر اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں، اور خاص طور سے اگر بچوں کو بھی تھوڑی سی دین کی نوحہ ہو نا، تو وہ فوراً آپ کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس پہ آپ کر رہی ہیں غلط بات ہے، پھر ہماری میموری اچھی نہیں ہوگی، اور تو آپ ایک دم دوبارہ سے گلٹی میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں اس میں نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، جو کہ ایجوکیشن میں نہیں ہے، اس معاملے میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ سمجھے 2+2 کیلکولیشن ہے، اس میں ریلیشن شپس نہیں ہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے. یعنی وہ ایک ایسی ڈرائی سی میکینیکل چیز ہے جو مشین چلانی ہے آپ نے چلا دی. لیکن میں تو مطلب اس طرح سوچ رہی، جیسے ایک ہوتا ہے نا گاڑی کو چالو کرنا ہے تو بس چالو کیا، انجن سٹارٹ کیا اور چلا دیا. اگر آئل نہیں ہے یا پیٹرول نہیں ہے یا کوئی اور چیز ہے، پرزا خراب ہے، وہ چینج کر دیا. یہ ہماری عام ایجوکیشن ہے. لیکن ایک انسان کو چلانا، وہ واک کرے یا وہ کوئی اور فیصلہ کرے، وہ اس کی پوری اس کا پورا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اس کی سوچ، اس کا اخلاق، اس کا اللہ سے تعلق، اس کے بیہیویئرز. اس لیے تو ہمارے دین میں اخلاق کا بھی اتنا زیادہ ہے نا. میں صحیح سمجھوں کہ اگر یہ ہمارے جیسے بچپن میں ہمیں دین پہ کویسچن کرنے کو بہت وہ منع کیا جاتا تھا کہ نہیں، جیسے پریکٹس کر کے بتا رہے ہیں بڑا، اور مگر بڑا جو ہے وہ دین کے صحیح پہلو کی پیروی کر رہا ہے تو آپ لکی انف ہے کہ آپ نے ایک اچھی اپ برنگنگ میں یا کر لیا مائنڈیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ آپ دین میں پریکٹس کر رہے ہیں. لیکن بہت سارے ہمارے یہاں پہ گھرانوں میں کچھ وہ ریچولس ہیں یا ریلیجس وہ اس کو رنگ دے کے، تو بہت ساری وہ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم کو کہا جاتا ہے کہ اس کو کویسچن نہیں کرنا، بلکہ جو اس کے ادر وائز کہتا ہے وہ دین نہیں ہے. جی ہمارے یہاں پہ بہت یہ اس کو، جس کو بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں مولوی کا دین، کے جو انہوں نے آپ کو وربلی بتا دیا، ایکچوئل علم کوئی اس میں نہیں تھا قرآن یا اس کا کسی بک سے ریفرنس یا کوئی. کیونکہ ہمیں بھی ابھی سمجھ آتا ہے جب خود ایک طالب علم بنے کہ کچھ چیزوں کا وہ ریفرنس کہیں سے بھی وہ بہت کہیں ویک لنک میں کہیں یا کسی سے وربلی کہیں پہنچا ہوا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. یہ والا بھی فیکٹر اس پہ بہت بڑا ہے. تو وہ اس کو مانتے رہنا اور پھر کرتے رہنا، جبکہ آپ نے قرآن میں پڑھ بھی لیا صرف اس لیے کہ اٹ واز ڈن بائی یور فور فادرس، تو آپ نے اس کو. ایسے بھی ہے بالکل، ایسے بھی ہے. کوئی نہ قرآن سے تو ہم دور رہے ہیں نا. لیکن اب تو الحمدللہ یہ نا کہ اب وہ، میں اپنے بچوں کو بھی یہ بتاتی ہوں کہ جب میں ینگ تھی تو ایسی کوئی مجالس نہیں ہوتی تھی. ہارڈلی کوئی جو ایجوکیٹڈ کلاس تھی وہ بیچاری پھنسی رہتی تھی کہ نہ ہم ادھر کے نہ ادھر کے کہ کدھر جائیں نا. تو سوشل پریشر یہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے کہ بھی اگر ہم کچھ کریں گے تو ہم اپنے سوشل پریشر میں کیسے وہ کریں گے. ہمارے جب میڈیکل کیمپ لگتے ہیں تو اس میں جس علاقے میں بھی میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے وہاں کے مولوی صاحب کو انوالو کیا جاتا ہے. اگر آپ نے ان کو انوالو نہیں کیا، ان کی عزت نہیں کی، ان کو بڑا نہیں بنایا تو لوگ نہیں آئیں گے.
تو اللہ کا شکر ہے، ان اے وے میں سمجھتی ہوں یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ وہ کئی چیزیں اچھی پریکٹسز بھی کرواتے ہیں، لوگ ان کے پریشر میں پھر نمازوں کے لیے آتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں، ان کو انوالو کرتے ہیں اپنے مسئلوں میں، تو اس کے پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ والی جو بات ہے سمن و عمیانہ، بہرے اور اندھے بن کر وہ جو ہیں وہ رہتے ہیں جب اللہ کا ذکر آتا ہے. ایک تو یہ کہ دین کی کوئی بات ہو تو تنزیہ باتیں کر دی، ٹھیک ہے، یا یہ کہ فوراً ایسے کہہ دیا میں نے یہ بھی کرنا، ابھی آئی ایم ناٹ ریڈی فار دس. تو یہ آپ کے اندر ایک تکبر والی چیز لے آتا ہے نا، آپ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ریمائنڈر مل رہا ہے تو وہ بھی آپ کو مصیبت لگنا شروع ہو جاتا ہے. اب ہمارا یوتھ اس طرح کے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے، ہمیں ہمارے بچے ذرا سا ان کو زیادہ کہہ دو جو چیز وہ نہیں کر رہے تو وہ ہمیں ایسے رسپانسز دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اندر کیا ان کے چل رہا ہوتا ہے، یا تو گلٹ چل رہا ہوتا ہے، یا کوئی ایموشنل شٹ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ اریٹیٹڈ ہوتے ہیں کسی نہ کسی بات پہ اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں. السلام علیکم میم، ابھی آپ نے بتایا کہ ہم کسی اور کے بہاف پہ بھی صدقہ دے سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اولاد جو ہے صدقہ جاریہ وہ ماں باپ کے لیے کرے، لیکن سپوز میرا بھائی زندہ ہے، وہ کسی مشکل میں ہے تو میں اس کے تھرو بھی صدقہ دے سکتی ہوں نیت کر کے، یا کوئی اور دوست ہو گیا یا کوئی بھی. دیکھیے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں نے ایک اسکالر کا سنا تھا، اور اسکالر کا میں نے یہ سنا تھا کہ جو اسکالر ہیں انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ بہت بڑا گیپ ہے تو آپ صدقہ دیں کسی کی طرف سے، اور یہ سوچ کے دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نرم کرے اور ان کے لیے آسانیاں کرے. جو وہ گیپ خود نہیں اپنے اعمال سے فل کر پا رہے، لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی شخصیت بہت اچھی ہے اور وہ بہت خیر ہے ان میں، ہمیں بہت سے لوگوں میں خیر نظر آتی ہے، ہم تو دعا بھی نہیں کرتے ان کے لیے. جی بالکل، ہم تو دعا بھی نہیں کرتے، ہم اکثر جو ہوتے ہیں نا ایسے ہی کہتے ہیں توبہ توبہ، اللہ دیکھو کیا فائدہ، یہ اچھا کام کیا. ہم دعا کریں، ان کے دعائیں مانگیں، بہت زیادہ دعا کیا کریں اپنے لوگوں کے لیے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اندھے اور بہرے بن کے رہتے ہیں دین کے معاملے میں، ان کا ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوتا، ان کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے اندر جذباتی طور پہ بھی وہ بہت پریشان سے لوگ ہوتے ہیں، اور بار بار وہ غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور فیملی میں بھی ان کے کانفلکٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے یہاں پہ جو کہا گیا نا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، کہ جب ان لوگوں پہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا رویہ ہونا چاہیے. ایک تو لسننگ اچھی ہونی چاہیے، ریفلیکٹ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے کیا سکھا رہے ہیں، اور ہمارے اندر یہ ہیوملٹی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے بہترین طریقے سے کوئی چیز سکھائی یا مجھے اس کی طرف رہنمائی کی. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اوور نائٹ کوئی بھی چینج نہیں آتی، گریجولی آہستہ آہستہ انسان جو اپنے اس سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے.